السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے IMF سے گزشتہ روز ملاقات کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کی پارٹی ہے وہ اس ملاقات کے بعد کیا ٹویٹ کرے گی اور کیا وہ جاری کرے گی اس کی منظوری تو انہوں نے IMF سے لی. ویسے وہ IMF سے ڈکٹیشن لینے کی بجائے خودکشی کو ترجیح دینے کا بیان جو ہے وہ فرما چکے ہوئے ہیں اور وہ بصری اور سمعی فیتوں کے اوپر محفوظ پڑا ہوا ہے. مختلف جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر پڑا ہوا ہے. ویسے بائی دا وے یار وہ تھریڈ سنا لانچ ہو گیا ہے ٹویٹر کے مقابلے کے اندر. ایلن مسک کی بونگیوں کے نتیجے کے اندر ایک نیا مارکیٹ کے اندر آ گیا. اب ظاہر ہے ساری دنیا پاکستان کی طرح تو نہیں ہے نا کہ یہاں پہ ایک یوتھیا نسل پائی جاتی ہے اور جب اس یوتھیا نسل کو جو ہے تلف کرنے کا وقت ہو تو فوری طور پہ اسی یوتھیا کے اندر سے ایک امرتا بندیال اینڈ کمپنی مدافعت کے اندر اتر آئیں اور جناب ثاقب نثور اینڈ کمپنی جو ہے وہ مدافعت میں اتر آئیں. ایسا نہیں ہوتا. وہ انہوں نے ہر برائی کو مارنے کے لیے دوسری برائی رکھی ہوتی ہے. تو وہ اب وہ تھریڈز آ گیا ہے. آپ اگر اس پہ ابھی تک میں آپ کو کیا کہوں, میں نے ابھی تک خود اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا. میرے نام سے کوئی بھی اکاؤنٹ ہو وہ تو جعلی ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال ہے اپنی جگہ کے اوپر, ہمارا ڈیٹا چوری کر کے کسی نہ کسی نے بنا لیا ہوگا. لیکن جو ہے وہ خیر IMF کا وفد جو تھا وہ ان سے ملاقات کرنے پہنچا. یہ روٹین کی ملاقات تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو مطلب کچھ لوگوں کا کہنا ہے, میری یادداشت یہاں تک ساتھ دیتی ہے کہ یہ روٹین کی بات ہوتی ہے اور یہ کنسلٹنسی پروسیس جاری رہتا ہے اور انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کہ جناب آپ اس کو کس نظروں سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور کے اندر جب اس بات کے اوپر اصرار کیا گیا تھا کہ آپ یہ قانون سازی کر دیں کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے, وہی چارٹر آف ڈیموکریسی والا, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا بلکہ باہر نکل کے کھپ ڈال دی تھی کہ یہ میرے سے NRO مانگتے ہیں. آج کل NRO خود مانگ رہا ہے تو NRO مانگتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کھپ ڈال دیں اور پھر انہوں نے کھپ ڈال دی تھی. یہ تو ہو گئی دوسری بات. لیکن میرے خیال کے اندر یہ ایک روٹین کی میٹنگ ہوتی ہے جو ہر پارٹی سے ہوتی ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر. جیسے اب دیکھیے نا غیر یقینی کی صورتحال ہے نا, ٹرانزیشنری پیریڈ کے اندر ہے نا, ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی حکومت بیٹھی ہوتی اور نمائندگی بھی اس کے اندر پوری ہوتی, اس کی پارلیمنٹ بھی پوری ہوتی, تو شاید یہ والا پروسیجر یہ والا مرحلہ نہ آتا. چونکہ اس وقت PTI جو ہے وہ اپنی 128 سیٹیں نکال کے یا 126 سیٹیں لے کے باہر نکل گئی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں سے. تو تقریباً 2/3 بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے, سینٹ مکمل ہے. تو وہ اس صورت کے اندر اب جناب وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ویسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل یہ بھی اپنے بہت سارے لوگوں کو یا عمران خان کے جو متعلقین ہیں یعنی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جس کو بھی ملتی ہیں وہ یہ کہتی ہوئی پائی جا رہی ہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں. یاد آیا مجھے وہ جو فیصل جاوید خان ہیں وہ 10 اپریل 2022 کے بعد روزانہ اٹھ کے نا یہ ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں اور جناب 2/3 اکثریت سے آ رہے ہیں. اور اس کی آواز کے اندر آواز ملایا کرتے تھے سر المائدہ صاحب عمران خان از کمنگ. تو اب عمران خان از ناٹ کمنگ, نواز شریف از کمنگ ان کی اب پوسٹ ہو گئی ہے. وہ بھی اب دوسرے تیسرے دن یہ پوسٹ لگا دیتے ہیں. تو وہ تو یو ٹرن لے گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے فیصل جاوید خان کی جگہ نئے لوگوں کی تقرری کر دی ہے جس کے اندر بشرا پیرنی بھی شامل ہے کہ وہ نیب کو ملنے گئیں, انویسٹیگیشن کروانے گئیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ان قریب واپس آ جانا اور آپ لوگوں کی نا ایسی تیسی پھیر دینی ہے. دھمکی لگا کے IMI باقاعدہ وہاں پہ آہو. تو خیر جناب وہ پہنچا جی ڈیلیگیشن کیا تھا, وہ خاتون جو کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہے اس سے رپورٹ مانگی گئی ہوگی کہ یار دیکھو یہاں پہ جو سارے سٹیک ہولڈر ہیں وہ کیا کہتے ہیں. PMLN سے جو خبر دی گئی بزنس ریکارڈر کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ PMLN, PTI اور پیپلز پارٹی تینوں سیاسی قوتوں سے ملاقات ہوگی. اب PMLN, PTI اور پیپلز پارٹی کے بعد ایکسٹرا نہیں لکھا,
ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب اور دوسرے تیسرے احباب بھی شامل ہوں گے اس کے اندر، لیکن یہ تینوں کے ساتھ تو چونکہ خبر کے اندر مینشن کیا ہوا تھا تو ہم نے کل وہ خبر آپ کو بتا بھی دی تھی۔ صاحب وہاں پہ لے کے بیٹھ گئے اپنا رونا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہماری پارٹی کے اوپر بہت ظلم و ستم کر رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، میرا 10,000 بندہ گرفتار کر لیا گیا ہوا ہے ہمارا ورکر، اور جناب 50 لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو دباؤ ڈالیں کہ یہ میرے کارکنوں کو گرفتاریاں نہ کریں، ان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اندر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت الیکشن ملتوی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، دوسرے تیسرے دن افواہیں آ جاتی ہیں اور ان افواہوں کے نتیجے کے اندر یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ اس لیے یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن میں تاخیر کا باعث نہ بنے۔ دوسری بات انہوں نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب حکومت جو ہے وہ ہماری فنڈنگ جو ہو رہی ہے نا اس وقت، جو ہمارے لوگ ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں پارٹی رن کرنے کے لیے، ان کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی جائیں۔ یہ عاطف خان اینڈ کمپنی جو امریکہ کے اندر پیسے وصول کر کے ویلفیئر کے نام کے اوپر اور عمران خان کی سیاسی سرگرمیوں کی فائنانسنگ کے لیے بھجواتے ہیں نا، ہے نا، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب اور میری جماعت کو بھی جناب ان الیکشن کے اندر پورا حصہ لینے کا موقع دیا جائے اور مجھے بھی اس ریس میں شامل ہونے کا پورا موقع دیا جائے، یعنی میرے خلاف جو مقدمات زیر سماعت ہیں ان پہ کوئی فیصلے نہ کیے جائیں۔ بھائی جان یہ کام IMF کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تم ساسو ماں کو کہتے، اس نے فون کرنا تھا اپنے دماد کو اور دماد نے فیصلے دے دینے تھے، یار یہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران احمد خان نیازی پوٹھے پاسے ٹور پہ، اور پھر جواب مل گیا ہی نہ آگے سے ان کو جواب ملا کہ دیکھیے یہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہیں، ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں معاشی معاملات کے حوالے سے۔ ہم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ، یہ میں اپنے مطلب پا رہے ہیں خدا نخواستہ آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے؟ تو ظاہر ہے عمران احمد خان نیازی نے خودکشی کرنے کی بجائے جب IMF کے پاس جانے کو ترجیح دی تھی تو اس نے آگے سے کیا کہنا تھا؟ ٹھیک ہے، IMF تو اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں تھا نا۔ جو معاہدہ عمران احمد خان نیازی نے کیا تھا وہ معاہدہ اپنی موت 30 جون کو مر گیا، اور یہ جو معاہدہ ہے $3 ارب والا یہ نیا معاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، چاچو نے کیا۔ چاچو آج جرمن زبان بولتے ہوئے پائے گئے ہیں لاہور کے اندر موسم میں، ٹھیک ہے۔ خاتون کا ہاتھ انہوں نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک ان کی جرمن ختم نہیں ہو گئی، جرمن زبان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بہرحال پائے، انہوں نے کہا جی آپ کا اندرونی معاملہ، چٹا کورا جواب۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنے لکھو، پریس ریلیز کی جاری کرو گے، ساڑھے کو پہلے اپروول لو، ویٹ کراؤ، ٹھیک ہے۔ تم نے باہر نکل کے بک بک شروع کر دینی ہے، بکواسیات کر دینی ہے، ٹرینڈ چلا دینے ہیں، ہم تو نہیں ایسے جائیں گے۔ پائن میٹنگ چھوٹی رہی ہے، ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میٹنگ چھوٹی تھی، جتنا انہوں نے انتظار کیا کہ پہلے پریس ریلیز لکھو، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے پریس ریلیز لکھی، پھر اس کے اندر انہوں نے جمع تفریق فرمائی۔ یہ خبر نہیں ہے جو اب تک میں ڈسکس کر چکا ہوں، خبر ہو رہا ہے کہ الیکشن نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جناب آصف علی زرداری نے چاچو کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے، مطلب تینوں لوگ ایگری ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ اسمبلی 9 اگست کو توڑ دی جائے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی 12 کی رات کو 12 بجے اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو تو اس کے نتیجے کے اندر وہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے ایک دن پہلے بھی آپ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوں گے، یعنی 90 دن کے اندر۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے، یا 3 بڑے سٹیک ہولڈر کے اندر، جن کے اندر جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان اور جناب پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ اسمبلی 9 کو توڑی جائے گی. میں حتمی انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ نے مجھے یہ بات بتائی. تو کل یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. اور حالانکہ اس سے پہلے اگر پرسوں کی آپ بات دیکھیں تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہا تھا کہ 12 کو رات کو 12 بجے 12 اگست کو رات کو 12 بجے یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گی. لیکن میں نے جب آگے سے ان سے کہا کہ یہ کہا ہے, انہوں نے کہا یہ پرسوں تک ہو سکتا ہے وہی ڈیولپمنٹ ہو, لیکن یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انتخابات نومبر میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کو اس لیے بھی سوٹ کرتے ہیں کہ سپٹمبر میں وہ اپنی عدالتوں کو اپروچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات کے ضمن میں, اور ان کا خیال ہے کہ وہ 1 ماہ جیل میں رہ کے تو آ جائیں گے. اور مطلب سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر, ٹھیک ہے. تو ایک ماہ کے قریب انہیں جو ہے کیمپین چلانے کے لیے بھی مل جائیں گے. تو ویسے سپٹمبر 1 ماہ جیل میں گزارنے کے لیے پھر میاں صاحب کو اگست میں آنا چاہیے پاکستان میں واپس, ٹھیک ہے. تاہم تمام تر دوستوں کے باوجود بھی مجھے وہ اگست میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اور اپنا الیکشن جو ہے وہ نومبر میں جانے کا حتمی فیصلہ ہو گیا. نارملی میں ذرائع کی خبر کے حوالے سے اتنا حتمی ہوتا نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا کہ آپ کے علم کے اندر یہ خبر لے آئی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.